الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد از حمد و ثنا باری تعالیٰ اور درود حضور نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں بشارت صدیق۔ عمران خان کے قتل سے متعلق بے شمار منصوبے سامنے آ چکے ہیں، لیکن یہ تمام جو بھی پلاننگیں ہوئی ہے، جو کچھ بھی ہوا، اس کی تفصیل اس ویڈیو میں آئے گی۔ لیکن اس میں ایک بنیادی جو سوال اٹھے گا وہ یہ ہے کہ ان تمام منصوبوں کے جو بھی کرتا دھرتا تھے یا جو بھی مثال کے طور پر جو بھی مجرم تھے یا ملزمان تھے، انہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا۔ اس کی وجہ سے مقتدر حلقوں کی جانب یا شکوک و شبہات جو وہ بڑھ جاتے ہیں۔ بقول مراد سعید کے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد ایک افغان شہری کو عمران خان کو رستے سے ہٹانے کا ٹاسک دیا گیا۔ پختونخوا پولیس اور CGTD نے کارروائی کر کے گرفتار کیا۔ موصوف کے پاس سرحد کے دونوں اطراف جو اہم ذمہ داریاں تھیں اور عوام میں ان کا پروفائل جو تھا وہ تو تشویشناک تھا ہی، ان کی گرفتاری کا مقام اور ان کو چھڑوانے کے لیے جس سطح پر کوششیں کی گئیں وہ تفصیلات اور بھی ہولناک تھیں۔ عمران خان پورے پاکستان میں جلسے کر رہے تھے۔ اسی سلسلے کا ایک جلسہ ثوابی میں بھی تھا۔ اطلاع موصول ہوئی کہ عمران خان کے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنانے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ بروقت اطلاع ملنے پر پلان ناکام ہوا۔ جس شخص کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا موصوف ڈبل ایجنٹ تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ ہی عرصہ بعد ایک پڑوسی ملک میں ایک ایسے حملے میں ان کی ہلاکت ہو گئی جس کی ذمہ داری دونوں جانب سے قبول کی گئی۔ پھر وہ دن بھی سب کو یاد ہی ہوگا کہ جب خان صاحب کے ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ ہوئی تھی۔ معلوم ہوا ہیلی کاپٹر میں غلط فیول ڈلوایا گیا تھا۔ بتایا گیا تحقیقات میں کچھ نہیں نکلنا، کیونکہ فیول ڈلوانا جن کی ذمہ داری ہے، رپورٹ بھی انہیں نے مرتب کرنی تھی۔ پنجاب میں ایک جلسے سے واپسی پر اس بات پر اصرار کیا گیا کہ خان صاحب ایک مخصوص گاڑی میں سفر کریں، اور سفر کے آغاز کے کچھ ہی دیر بعد گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی۔ دلچسپ بات کے سباقی کی تحقیقات میں بھی کچھ خاص نہیں نکلا۔ وزیر آباد حملے کے محرکات اور اس سے پہلے کے واقعات تو سب کے سامنے ہی ہیں۔ کیسے توہین مذہب کا بیانیہ بنایا گیا، جسے ٹاؤٹ صحافیوں کے علاوہ نیشنل ٹی وی پر بھی چلایا گیا، اور پھر ایک مذہبی جنونی نے عمران خان پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ پھر کیسے ملزم کے بیانات پولیس ریکارڈ کر کے میڈیا سے چلواتی رہی، کہاں سے اس کا مقدمہ لڑا جا رہا ہے، اور کیسے اپنی حکومت ہوتے ہوئے بھی عمران خان کی FIR تک درج نہ ہو سکی۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ کے بعد بنی گالہ کے باہر لگے کارکنان کے کیمپ زمان پارک منتقل ہو گئے۔ بنی گالہ میں بھی متعدد بار مشکوک لوگوں کی جانب سے کیمپس میں تعلقات بنانے اور انٹر ہونے کی کوشش ہوتی رہی تھی۔ زمان پارک سے 4 دفعہ مشکوک افراد پکڑے گئے۔ جنوبی پنجاب کے کیمپ سے ایک بندہ پکڑا گیا۔ کارکن اس کو سائڈ پر لے جا کر پوچھ گچھ کر ہی رہے تھے کہ پولیس اس کو آ کر لے گئی۔ بات میں کوئی جواب نہیں کہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کس نے بھیجا تھا۔ جب خطرہ ہی تحفظ دینے والوں سے ہو تو بندہ شکایت لے کر کہاں جائے۔ زمان پارک کی رہائش گاہ پر خودکش حملے کی اطلاعات تھیں۔ ہم نے بلٹ پروف گیٹ اور 4 دیواری کے ساتھ ریت کی بوریاں رکھوانے کا انتظام کیا تو مزدوروں کو کام کرنے سے منع کر دیا گیا۔ ریاست مذاق اور بیانیے بناتی رہی۔ کارکن اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے خود بوریاں لگاتے رہے۔ مارچ کے مہینے میں پولیس زمان پارک پہنچی تو 18 مارچ کو عمران خان نے عدالت پیش ہونا ہی تھا۔ اس سے پہلے بھی پیش ہوتے رہے تھے۔ پھر بھی ایسا آپریشن شروع ہوا جیسے کسی دہشت گرد کو گرفتار کرنے آئے تھے۔ عوام نے تو واٹر کینن اور شیلز دیکھے۔ 36 خول گولیوں کے میں نے خان صاحب کے گھر کے باہر سے اٹھا کر دیے۔ IG پلاسٹک کی بوتلوں کے بم یعنی پٹرول بم پر پریس کانفرنس کرتے رہے۔ ان کی فورس سابقہ وزیر اعظم کے گھر پر فائرنگ کرتی رہی۔ ایک طرف یہ رویہ تھا ریاست کا اور دوسری جانب بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ زمان پارک میں دہشت گرد موجود ہیں۔ ہمیں خدشہ ہوا کہ یہ کسی فالس فلیگ آپریشن کا ارادہ رکھتے ہیں، سو کیمپس میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ اسی دوران کارکنان نے کیمپ سے ایک ادارے کا اہلکار پکڑا۔ انہی اہلکاروں کے ذریعے کیمپوں میں اسرار رکھوانے کا پلان تھا۔ اس اہلکار کو پرویز خٹک صاحب کارکنان سے چھڑا کر لے گئے۔ 18 مارچ کا ڈیتھ ٹریپ بھی لمحہ بلمحہ کیمروں میں محفوظ ہے۔ مارچ کے آخری ہفتے میں عمران خان کو قتل کرنے کے ایک اور منصوبے کی اطلاع ملی۔ مبینہ طور پر یہ والا منصوبہ ایک سیاسی جماعت کی جانب سے تیار کیا گیا تھا۔ دی رپورٹرز پروگرام میں اسی منصوبے کا تذکرہ ہوا اور 100 منصوبہ لیک ہونے کے سبب کٹائی میں پڑ گیا۔ لاہور کے چند افسران کی جانب سے قیادت کو متنبہ کیا گیا کہ اس معاملے پر زیادہ بات نہ کریں، چونکہ یہ منصوبہ سیاسی پارٹی کا تھا۔ اداروں نے تصدیق کی کہ اطلاع مصدقہ تھی، لیکن تحقیقات کی پیش رفت سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ عمران خان کی عدالتی پیشیوں اور ریلیوں کے دوران
جیسا رویہ ریاستی اداروں کی جانب سے رکھا گیا، جیسے ان کی سیکیورٹی واپس لی گئی اور ہماری ذاتی سیکیورٹی کے نظام کو بھی بار بار مفلوج کیا گیا، جیسے ہمارے سیکیورٹی پر مامور لوگوں کو بار بار اٹھایا جاتا رہا، یہ سب واقعات ایک ہی کہانی سناتے ہیں۔ اگست 2023 سے عمران خان ریاستی تحویل میں ہیں، اور اب جب کہ بشرا بی بی کے ٹیسٹس میں اتنی تاخیر کے باوجود یہ واضح ہے کہ ان کے کھانے میں کوئی ایسی شے ملائی گئی ہے جس سے ان کی صحت پر برا اثر پڑا ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ اثرات آنے والے دنوں میں ان کی زندگی کے لیے مضر ثابت ہوں۔ عمران خان کی زندگی کو لائق خطرات کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں رہ جانی چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے روزانہ کچھ ٹاؤٹس کے ذریعے لپاٹ کر دھمکیاں دی جاتی ہیں، تو کیسے ہی انہی جیسے دیگر ٹاؤٹس کی جانب سے ان کے اور بشرا بی بی کی زندگی کو لاحق خطرات کے حوالے سے بھی بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ مقصد ایک ہے، عوام کو کنفیوژن میں رکھ کر اپنا مقصد پورا کرنا۔ میں اپنے دوستوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ان کے بیانیوں اور ان کی تشریحات میں الجھنے اور اپنے آج کی فکر میں رہنے کی بجائے براڈر پکچر پر نظر رکھیں۔ عوام کا مفاد، وطن کے ساتھ وفاداری، اگر کسی کی سیاست کی ترجیح نہیں بھی ہے تو یاد رکھیں ان فیملی انٹرپرائزز میں آپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اور آپ آج جو ہیں اور کل اگر کسی مقام تک پہنچ سکتے ہیں تو اس کا دار و مدار صرف عمران خان کے نظریے پر ہے۔ خان صاحب کے ناحق قید، ان کی زندگی کو لاحق خطرات کا ذکر کریں، ان کے تحفظ کا سوال اٹھائیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی ریاستی تحویل میں ہیں، بنی گالہ سے لے کر وڈیالہ تک کا کنٹرول ISI کے پاس ہے۔ مراسل کہتے ہیں کہ میں صاف اور واضح الفاظ میں ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں، جنگل کا بادشاہ عمران خان کو ختم کرنے کا اعادہ کر چکا ہے۔ عوامی ری ایکشن کے پیش نظر یہ منصوبہ سلو پوائزننگ کے ذریعے بھی عمل میں لایا جا سکتا ہے، جس سے ان کی طبیعت بتدریج بگڑنا شروع ہو گئی۔ تاثر یہ دیا جائے گا کہ عمران خان ڈپریشن کا شکار تھے اور اس سبب خدا نخواستہ حرکت قلب بند ہونے سے ہلاک ہوئے یا خودکشی کرنے پر مجبور ہوئے۔ بہر طور اس منصوبے پر عمل درآمد متعدد مرتبہ کرنے کی کوشش کی جا چکی ہے، اور کسی کو اس معاملے میں کوئی گمان نہیں رہنا چاہیے کہ یہ کوشش جاری رہے گی۔ واللہ خیر الماکرین۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور جو میرے سبسکرائبر ہیں ان سے پھر درخواست ہے کہ چوں ہی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن ملے وہ فوراً سے ویڈیو کو واچ کیا کریں۔ بہت شکریہ۔